پیش خدمت ہے نئی سیریز امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ اس قدر صادق القول اور بے باک تھے کہ اظہار حقیقت کے سلسلے میں کسی دباؤ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی گرفتاری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور اور اس کی بیوی ہیرا خاتون میں گفتگو کے دوران تلخی پیدا ہو گئی۔ اسی شکایت تھی کہ حنیفہ انصاف نہیں کرتا۔ منصور نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف تجویز پیش کی کہ ہیرا خاتون نے امام اعظم کا نام لیا۔ منصور نے اسی وقت آپ کو دربار میں طلب کیا۔ خاتون نے اپنی نشست پردے کے قریب رکھی تاکہ وہ خود اپنے کانوں سے امام اعظم کا فیصلہ سن سکیں۔ شرع کے اعتبار سے ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ منصور نے آپ سے سوال کیا۔ 4۔ امام اعظم نے مختصر جواب دیا۔ منصور پیچھے کی طرف مڑا اور پس پردہ بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، سنتی ہو؟ ہیرا خاتون نے آہستہ سے اقرار کیا۔ منصور خاموش ہو گیا۔ اس کے نزدیک مسئلہ ختم ہو گیا۔ امام اعظم نے چند لمحوں تک صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر آپ کے باوقار آواز سے مجلس کا یہ سکوت ٹوٹا۔ بے شک اسلام میں 4 نکاح جائز ہیں، مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے مخصوص ہے جو عدل و انصاف پر قدرت رکھتا ہو، ورنہ ایک سے زیادہ شادیاں مناسب نہیں۔ پھر بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ واضح اور مکمل جواب سن کر منصور خاموش ہو گیا اور آپ اجازت طلب کر کے گھر واپس تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ہیرا خاتون کا ایک خادم 50,000 درہم لے کر حاضر ہوا۔ خاتون نے نظر بھیجی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کنیز آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔ امام اعظم نے وہ رقم واپس کرتے ہوئے فرمایا، خاتون سے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا خلیفہ کے سامنے بیان کیا وہ میرا فرض منصبی تھا، اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہ تھی۔ شروع میں کوفہ کے گورنر ابن حبیرہ نے سرکاری عہدہ قبول نہ کرنے کے سلسلے میں امام اعظم کی چشم مبارک کو تشدد کا نشانہ بنایا، مگر جب آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ ہوئی تو عقیدت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر آپ کبھی کبھی تشریف لے آتے تو مجھ پر احسان ہوتا۔ امام اعظم جواب میں فرماتے، میں تم سے مل کر کیا کروں گا؟ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ کہیں تمہارے دام میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اگر اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تم جو ستم و زر کا انبار رکھتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے تم اسے چھین نہیں سکتے، پھر یہ تعلق کس طرح قائم ہو؟ امام اعظم کو اس فطری قناعت و بے نیازی نے تمام نمود اور امرائے وقت کی محفلوں میں شرکت سے باز رکھا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت سے ذاتی فائدہ مقصود نہیں۔ پوری انسانیت تاریخ میں اپنے ایسے چند ہی لوگ نظر آئیں گے کہ جو صرف مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے دولت جمع کرتے تھے۔ امام اعظم نے اپنے تمام دوستوں اور ملنے والوں کے روزینے مقرر کر دیے تھے۔ علماء کرام اور محدثین کی جماعت کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص تھا۔ اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا وہ سال کے اختتام پر ان حضرات کو پہنچا دیا جاتا۔ گھر والوں کے لیے جو چیز پسند کرتے اسی مقدار میں خرید کر محدثین اور علماء کے پاس بھی بھجواتے۔ شاگردوں میں سے اگر کوئی مالی الجھنوں کا شکار ہوتا تو اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتے تاکہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ علم حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگ جنہیں افلاس کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں ملتا تھا، وہ امام اعظم ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک پہنچے۔ قاضی ابو یوسف بھی انہی افراد میں شامل تھے۔ یہ تھا ابو حنیفہ کی دولت کا استعمال۔ اب رہا آداب تجارت کا سوال، تو اس میں امام اعظم کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آج کے سوداگر آپ کو تاجر ہی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک عورت آپ کے پاس ایک قیمتی کپڑے کا تھان لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اسے فروخت کر دیجیے۔ امام اعظم نے قیمت دریافت کی تو عورت نے 100 درہم بتائی۔ آپ نے فرمایا دام کم ہے۔ اس عورت نے کہا کہ 200 درہم سمجھ لیجیے۔ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس تھان کی قیمت کسی بھی طرح 500 درہم سے کم نہیں۔ عورت حیران ہو کر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ جواب میں امام اعظم نے عورت کو اپنے پاس سے 500 درہم دے دیے اور کپڑے کا تھان رکھ لیا۔
اس احتیاط اور دیانتدارانہ طرز عمل نے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی بجائے زیادہ فروغ دیا۔ آپ لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مخالفین آپ کی ذہانت کو ہدف ملامت بناتے تو کبھی شکایت نہ کرتے، مگر جب کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تو بے قرار ہو جاتے اور اپنی حد تک اسے رسوائی سے بچانے کی تدبیر کرتے۔ ابراہیم بن عتبہ 4000 درہم کے مقروض تھے۔ قرض کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث اس قدر شرمندہ رہتے تھے کہ گھر سے نکلنا تک چھوڑ دیا۔ آخر ابراہیم کے قریبی دوست نے چندہ کر کے انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا چاہا۔ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس سلسلے میں تعاون کیا۔ جب وہ امام اعظم کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا، کل کتنا قرضہ ہے؟ ابراہیم بن عتبہ کے دوستوں نے رقم کی مقدار بتائی۔ چند پیسوں کے لیے اتنے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے 4000 درہم ادا کر دیے۔ تاریخ میں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر امام اعظم کی دریادلی اور شدت احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذہانت اور تدبر اور عقل اور فراست میں آپ کا کوئی حریف نہیں تھا، یہاں تک کہ مخالفین آپ کے ان اوصاف کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور تھے۔ خارجہ بن مصعب کہتے تھے، میں کم از کم 1000 عالموں سے ملا ہوں جن میں عاقل صرف 3-4 اشخاص دیکھے ہیں۔ ان میں ایک ابو حنیفہ تھے۔ علامہ ذہبی کا قول ہے کہ اولاد آدم میں جو لوگ نہایت ذکی گزرے ہیں ان میں ابو حنیفہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے، ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت، بات چیت، اٹھتے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا ہے۔ علی بن عاصم کے الفاظ ہیں کہ اگر آدھی دنیا کی عقل دوسرے پلڑے میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بھاری رہتا۔ ابو العباس کو خلیفہ منصور کے دربار میں رسائی حاصل تھی، لیکن یہ بدطینت شخص امام اعظم کا دشمن تھا اور ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن ابو حنیفہ کسی ضرورت سے دربار میں گئے۔ اتفاقاً ابو العباس بھی وہاں موجود تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی دوسرے لوگوں سے کہنے لگا، آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائیں گے۔ ابو حنیفہ جس مقصد سے تشریف لائے تھے ابھی وہ بیان کرنے بھی نہیں پائے تھے کہ ابو العباس بول پڑا، امیر المومنین کبھی کبھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ ہمیں قطعاً علم نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجرم ہے یا بے قصور۔ اس صورت میں ہمیں خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا نہیں؟ ابو العباس نے بڑا ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ تمام درباری امام اعظم کی طرف دیکھنے لگے تو خود منصور بھی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ امام اعظم نے ابو العباس کو جواب دیتے ہوئے نیا سوال کر ڈالا۔ منصور کے سامنے کس کی طاقت تھی کہ جو احکام خلافت کو باطل کہہ سکے؟ مجبوراً ابو العباس کو کہنا پڑا کہ خلیفہ کے تمام احکام حق ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امام اعظم نے فرمایا، پھر حق کی تعمیل کرو، اس میں کسی سے کیا پوچھنا؟ اس جواب کے ساتھ ہی ابو العباس کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی سازش بڑی طرح ناکام ہوئی۔ ایک شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے کبھی نہیں بات کروں گا۔ عورت سخت مزاج تھی، اس نے بھی غصے میں وہ قسم کھا لی اور وہی الفاظ دہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ جب نفرت اور غصے کا وہی سیلاب گزر گیا تو دونوں کو افسوس ہوا۔ شوہر نے اس سلسلے میں حضرت امام سفیان ثوری سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص انتہائی مایوسی کے عالم میں امام اعظم کی خدمت میں پہنچا اور اپنے اس مشکل مسئلے کی حل کی دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ شوق سے باتیں کرو، کسی پر کوئی کفارہ نہیں۔ جب حضرت سفیان ثوری کو یہ بات معلوم ہوئی تو بڑے برہم ہوئے اور امام اعظم سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو غلط فیصلے بتاتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے اس شخص کو دوبارہ بلا کر کہا، حضرت سفیان ثوری کی موجودگی میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرو۔ جب شوہر اپنا مسئلہ بیان کر چکا تو امام سفیان ثوری سے مخاطب ہوئے، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ کسی پر کوئی کفارہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت سفیان ثوری اب پہلے کی طرح غیر مطمئن تھے۔ جب بیوی نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بات کی ابتدا ہو چکی تھی۔ پھر قسم کی سی بات کی۔ حضرت سفیان ثوری امام اعظم کا جواب سن کر حیران رہ گئے اور ستائشی لہجے میں فرمانے لگے، حقیقتاً جس اہم نقطے تک آپ کی ذہن کو بروقت رسائی حاصل ہوتی ہے وہاں تک ہم لوگوں کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔
اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔